اس وقت پی ٹی آئی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبریں ہیں. ایک خبر جسٹس بابر ستار کی عدالت سے اور دوسری جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت سے. دو بڑی خوشخبریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. بتائیے گا تفصیلی طور پر. نعیم پنجوتا صاحب آج آپ کمرے عدالت میں موجود تھی, بڑی بریکنگ نیوز, بڑی ڈیولپمنٹس پیش رفت ہوئی ہے, بتائیے گا. دیکھیں آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دو کیسز کی سماعت تھی. ایک تھا الیکشن جو پٹیشنز ہماری تھیں ان کے اوپر سماعت تھی, اور دوسرا جو جلسے کی این او سی دی گئی اور اس این او سی کو کینسل کیا گیا اس کے اوپر سماعت تھی. پہلے میں آپ کو الیکشن ٹرائیبیونلز والا معاملہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو وہاں پر پٹیشنز تھیں ہماری ان کے اندر کیا ہوا. آج الحمدللہ آج جو ریمارکس تھے عدالت کے وہ واضح طور پر جو پوری قوم دیکھ رہی تھی, جو وہاں پر صحافی دیکھ رہے تھے, جو وہاں پر وہ فارم 47 والے دیکھ رہے تھے, ان ریمارک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہماری جیت ہے. کیونکہ آج جس طرح سے فارم 47 والے وہاں پر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں وقت دیا جائے, وہ کہہ رہے ہیں جی وقت دیں. عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق کیس چلانا ہے, نہ کہ آپ کی منشا کے مطابق چلانا ہے. ایک تو جرمانہ کیا گیا 20,000 ایک جو ہے فارم 47 کے M&A کو, اور 30,000 ایک فارم 47 کے M&A کو, اور ساتھ میں آج خرم نواز سے فارم 45 منگوا لیے گئے ہیں. انہوں نے عدالت نے کہا ہے کہ آپ فارم 45 لے کر آئیں, یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے. یہ فارم 45 لے کر نہیں آ رہے تھے, جو ہی فارم 45 آئیں گے عدالت کے اندر انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہے. اور ان فیصلوں سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان فیصلوں سے صرف اسلام آباد کی 3 سیٹیں نہیں, یہ پاکستان بھر میں جہاں جہاں ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہر جگہ کے اوپر یہ معاملہ افیکٹ کرے گا اور تمام سیٹیں ہماری واپس ملیں گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح سے آج سماعت کی گئی اور طارق فضل چودھری کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں جی کہ اس کیس کے اندر سماعت زیادہ لمبی ملتوی کی جائے, میں نے وکیل انگیج کرنا ہے, میں نے جواب جمع کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ پچھلی ڈیٹ کے اوپر ہی کہہ دیا گیا تھا کہ وکیل چینج ہو گیا ہے, اور جب چینج ہو گیا تھا تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں کیا, کیونکہ وہ لنگر آن کرنا چاہتے تھے. لیکن عدالت نے اس کی استدعا مسترد کی, اور دوران سماعت جو طارق فضل چودھری کے وکیل ہیں اس کی سرزنش بھی کی کہ آپ کا اس کے اندر وکالت نامہ نہیں ہے اور آپ اس میں چپ رہے. وہ اور کیس میں بول رہے تھے, اور سماعت جو ہے وہ پرسوں کے لیے ملتوی کی گئی, جہاں پر شعیب شہین والا حلقہ ہے, بخاری والے حلقے کے اندر کل تک ملتوی کی گئی ہے, اور جو تیسرے ہمارے عمر مغل صاحب ہیں ان کے حلقے کی سماعت جو ہے وہ جمعرات کو ملتوی کی گئی ہے. لیکن اس کے اندر میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ فارم 45 کا آخری موقع دیا گیا ہے جو 7 دن کے اندر جمع کروانے ہوتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال تک نہ ہو, آخری موقع ہے, اور اس موقع کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جمع کروانے ہیں. اگر نہیں کروائیں گے تو پھر عدالت اس کے اوپر جو ایکشن لے گی وہ تو سامنے آج ہم دیکھ رہے تھے. لیکن ایک دوسری صورت جو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں, سننے میں آ رہا ہے, بھی ایک بھائی نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ تینوں جو ہیں M&As جو ہیں جو فارم 47 کے ہیں وہ اپنے حلقوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ استعفے کی طرف جاتے ہیں تو یہ ان کا اعتراف جرم ہوگا, یہ اس جرم کا اعتراف کریں گے, کیونکہ سچا آدمی کبھی بھاگتا نہیں ہے, جھوٹا آدمی بھاگتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست کے لیے, بلکہ سیاست تو انہوں نے پہلے ہی ختم کر دی جب انہوں نے سیٹیں ایکسیپٹ کر لیں کیونکہ یہ ہارے ہوئے تھے. اور دوسری سماعت ہوئی ہے جلسے کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف اس محرم کے بعد جلسہ کرنے جا رہی ہے. عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے توہین عدالت کی درخواست کے اوپر, اور عدالت نے کے اندر یہ معاملہ جب رکھا گیا ہے کہ یہ ڈی سی نے این او سی جاری کی اور کمشنر نے این او سی معطل کی. عدالت نے کہا ہے کہ آپ نئی فریش پٹیشن دائر کریں, اس پٹیشن کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر سنوائی ہوگی. آج ہی ہم نے کہا ہے کہ آج ہی ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں, اس میں پٹیشن دائر ہو جائے گی, دوبارہ سماعت ہوگی, اور اس سماعت کے اندر ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ہمیں جلسے کے لیے جو جگہ ہے اور اس جو حکم کی پامالی کی گئی ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا, اور ہمیں اجازت جو ہے وہ ملے گی, اور ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسا جلسہ ہوگا, ایک ایسا بڑا جلسہ ہوگا جو کہ پاکستان کی ہسٹری کی مثالیں توڑ دے گا, ساری مثالیں توڑ دے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ اسلام آباد میں ہی ہوگا. اسلام آباد کے علاوہ ہم سرگودا میں بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہاں بھی جلسہ ہوگا, اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ شیڈول آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف منظم ہے, متحد ہے, اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں یہ بھرپور جلسہ جو ہے وہ کرے گی انشاءاللہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا, آپ نے کہا کہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ استعفیٰ بھی 3 حلقوں سے دیا جا سکتا ہے,
تو کن گراؤنڈز پر یہ استعفیٰ دیا جا سکتا ہے اور اگر دیا جاتا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو گراؤنڈز ہیں جن گراؤنڈز کے اوپر یہ استعفیٰ دیا جا سکتا ہے یا دیا جانے کا جو پروگرام ہے یا جو ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں یا جو ان کے ارادے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فارم 45 اگر عدالت کے اندر یہ لے کر آ جائیں تو وہ عدالت کے اندر تو یہ جھوٹے پڑ جائیں گے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ دیا جائے, استعفے دیے جائیں اور یہ استعفوں کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں بچ گیا, کیونکہ ان کو جو جرمانے ہوئے ہیں جو عدالت نے کہا ہے کہ ہم فارم 45 لے کر آ جائیں, آج آخری موقع دیا گیا ہے. انہوں نے ہنگامی اجلاس ضرور بلا لیا ہوگا جس کے اوپر آج یہ ڈیسیژن کریں گے کہ ان تینوں حلقوں سے یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ عدالت کے اندر یہ ننگے ہو چکے ہیں, یہ گندے ہو چکے ہیں, یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور حق کی جیت ہوگی. حق جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے. جتنی مرضی آپ طارق فضل چودھری پیسے دے لے, جتنی مرضی طارق فضل چودھری بوٹ پالش کر لے, یہ سیٹیں عوام کی ہے, عوام کی سیٹیں عوام کو ملیں گی. یہ آپ کان کھول کر سن لو, آپ اپنے حلقوں سے ہارے ہوئے ہو, اسی وجہ سے فارم 45 لے کر نہیں آتے تھے. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آج جو ہیں پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں, جو حکومتی جو ہیں, ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے فارم 45 جمع کروا دیے ہیں جو عدالت سے ڈی کوڈ بھی ہوئے ہیں, اس کے باوجود دوبارہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے جمع کروا دیے ہیں. اب آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جمع نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں اگر کسی ایک کی حد تک, ہلکی کی حد تک اگر جمع ہوئے ہیں تو عدالت دیکھ لے گی, یا 2 کی حد تک ہوئے ہیں تو عدالت دیکھ لے گی, اور جس حلقے نے جمع نہیں کروائے وہ بھی کروائیں, اور اگر آئے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے ٹیمپرڈ ہوں گے, مکمل اوریجنل ریکارڈ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اوریجنل فارم 45 7 8 9 نہیں ہے. اور طارق فضل چودھری نے آج خود روسٹرم کے اوپر کھڑے ہو کر یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے اور ہم جواب جمع کروائیں گے, ہم فارم 45 اور یہ سارے ڈاکومنٹس ریلیٹڈ جو ہیں وہ جمع کروائیں گے. یہ جمع اس وجہ سے نہیں کروا رہے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں, یہ ہارے ہوئے ہیں, اور ان 3 حلقوں سے پورے پاکستان کے اندر یہ افیکٹ پڑے گا. پورے پاکستان سے جو ہماری 180 سیٹیں ہیں وہ ہماری انشاءاللہ تعالی واپس ہوں گی. جس طرح طارق محمود جہانگیری کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ریفرنس بنایا گیا ہے یہ اسی وجہ سے بنایا گیا کہ وہ حق کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب کوئی جج ایلیویٹ ہوتا ہے, جب کوئی جج کی اپوائنٹمنٹ ہونے لگتی ہے تو متعلقہ یونیورسٹی سے اس کے ڈاکومنٹ ویریفائڈ کیے جاتے ہیں, منگوائے جاتے ہیں, اس کی اٹیسٹیشن کے بعد جو ہے اس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے, اور یہ پروسیس سارا مکمل پہلے کیا جا چکا ہے. وہی یونیورسٹی جو خود تصدیق کر رہی ہے, آج وہی یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے جناب وہ فیبریکیٹڈ معاملہ ہے. تو یہ ایک کیونکہ حکومت ان کی ہے نا, یونیورسٹی ان کے انڈر ہے, تو یہ بے شک بھائیوں کو پیسے دیں, بے شک یہ یونیورسٹی والوں کو کنٹرول کریں, پوری دنیا جانتی ہے یہ ہارے ہوئے. اچھا طارق محمود جہانگیری کی بات, بہت شکریہ, بہت شکریہ. قاضی صاحب کے اوپر بھی رہتا تھا تو انہوں نے اس وقت کہا